السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں اردو کا سبق نمبر 18 جس کا نام ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پیارے بچوں، کلاس 7 اور کلاس 6 اردو کے لیکچرز بھی ہماری یوٹیوب چینل پر اب اویلیبل ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کی پلے لسٹ میں جا کر ان ویڈیوز تک بھی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ کمپیوٹر کا ارتقائی سفر جو ہے بچوں، اس سے مراد یہ ہے کہ کمپیوٹر کب وجود میں آیا، اس میں کون کون سے چینجز آئے، کون کون سے چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئیں، پہلے کمپیوٹر کیسے ہوا کرتے تھے، اس میں جو کمپیوٹر کب آیا، کہاں سے شروع ہوا، اس سارے سفر کی کہانی جو ہے اس لیسن کے اندر ہم کو ملے گی۔ یہ آپ کی درسی نصاب کا سب سے بڑا جو ہے سبق ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھا سکیں۔ تو پیارے بچوں، چلیے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کا ارتقائی سفر جو ہے آپ کی درسی نصاب کا سبق نمبر 18 ہے۔ پیارے بچوں، اب اس کی ہم ڈائریکٹ ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ نے کمپیوٹر کا استعمال کیا ہوگا۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم لفظ کمپیوٹر کی بات کریں تو کمپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنا، یعنی کہ حساب لگانا۔ تو اسی کی وجہ سے آپ کی بک نے جو اس کی ڈیفینیشن دی ہے کہ ایسی مشین جو حساب لگانے کا کام کرے۔ یہ جوڑ اور گٹھا تو کرتی ہی ہے۔ جوڑ مطلب ایڈیشن اور گٹا مطلب سبٹریکشن جو ہوتی ہے، تفریق اور جمع کرنا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام اس سے لیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کمپیوٹر میں ہماری زندگی کا ایک اب اہم جز بن گیا ہے اور اس کو ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنس کے ذریعے جو نئے نئے کمپیوٹرز جو ہیں ایجاد ہوئے ہیں، دراصل وہ نئی قسم کی برقیاتی ذہن ہیں۔ ٹھیک ہے، ایکچولی کیا ہے بچوں، آج کل جو ہمارے پاس نئے کمپیوٹرز اویلیبل ہیں وہ آج کل کے الیکٹرانک کا اردو ترجمہ بجلی کی طرح چلنے والا یا بجلی سے چلنے والا، اس کو برقیاتی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ بہت تیز رفتار میں کام کرنے والے جو کمپیوٹر ہیں، یہ اس طرح کی ذہنیت سے بنائے گئے ہیں کہ یہ بہت تیز کام کرتے ہیں۔ چاہے ہم آپ موبائل کی ہی بات کر لیں تو بہت تیزی سے ہر کوئی کام ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹروں سے جو کام اب لیے جا رہے ہیں، اگلی لائن کچھ یوں ہے: آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ مطلب جو آج کل ہم کمپیوٹر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے یا کچھ سالوں پہلے اس کے بارے میں انسان کا ذہن سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو جیسا معلوم ہوگا کہ ایک ایروپلین کا سارا نیٹ ورکنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پہ آدھارت ہوتا ہے اور اسی کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے، اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے ہی پہنچا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اب آپ بولو گے سر کہ چاند پہ ہم کیسے کمپیوٹر کی وجہ سے پہنچے؟ تو جس جہاز میں نیل آرم اسٹرانگ جو تھے وہ گئے تھے تو اس کو کنٹرولنگ یونٹ سے ہی تو کنٹرول کیا ہوگا، یعنی کہ کسی کمپیوٹر کی مدد سے ہی اس کے اوپر یہ کنٹرول رکھا گیا ہوگا۔ ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، چھاپ خانے، اخبارات کون سی چیز ہے؟ پیارے بچوں، ریڈیو سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، ٹیلی فون سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، ٹیلی ویژن جو ہمارے گھر میں ہوتے ہی ہے، ریل گاڑیاں ٹرین کو کہا جاتا ہے، اور چھاپ خانے
یہ لفظ یہاں سمجھنے لائق ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچے، جہاں سے ہمارے نیوز پیپر چھپ کے آتے ہیں ان جگہوں کو چھاپ خانے کہا جاتا ہے، جہاں سے نیوز پیپر کو چھپانے کا کام کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے یہاں جتنے بھی اخبارات آتے ہیں، دن میں مارکیٹ میں بہت طرح کے اخبار اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان کو جہاں سے چھپایا جاتا ہے، جہاں سے ان کے اوپر پرنٹنگ کی جاتی ہے، اس جگہ کو چھاپ خانہ کہا جاتا ہے۔ اخبارات کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر سے مدد نہیں لی جاتی؟ ساری چیزوں کی مدد جو ہے، اب یہ ساری چیزوں کو بنانے کا کام جو ہے ایک کمپیوٹر ہی کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر آج کی برقیاتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، یعنی کہ آج کی تیز رفتار، برقیاتی کا مطلب الیکٹرانک دنیا، تیز رفتار دنیا کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسا ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور برقیاتی کیلکولیٹر تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ معمولی بڑے سے بڑا بھی ایڈیشن اس کے اوپر لگائیں یا کوئی بھی کوشچن لگائیں تو وہ ایزیلی آپ کو 2 سیکنڈز کے اندر سیکنڈ کے 1000 پارٹ میں وہ آپ کو یہ سالو کر کے ترنت وہیں بتا دے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، جو ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ بینکس آپ تو جانتے ہی ہوں گے، دکانوں کے علاوہ آج کل سکول اور کالجوں میں طالب علم اور گھرس کے سبھی چھوٹے بڑے ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ اس ویڈیو کو بھی ایک کمپیوٹر کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں، اور میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی آپ کے پاس ایک کمپیوٹر کے ہی ذریعے آئے گا۔ تو پیارے بچوں، کمپیوٹر کا استعمال بہت ضروری ہے ہماری آج کل کی اس تیز رفتار زندگی میں۔ کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کو ایک بہت پرانی شکل ابیکس ہے۔ اگر ہم یہ کہیں پیارے بچوں، تو کمپیوٹر کی سب سے جو پرانی شکل جو تھی، سب سے پہلا جو کمپیوٹر تھا اس کو ہم ابیکس کہتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے ابیکس کے بارے میں سنا ہی ہوگا۔ لکڑی کے ایک چوکر فریم ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ یہ بندے جس میں اندر تاریں لگی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کچھ چیزیں پرو کے رکھی ہوتی ہیں۔ آپ نے اگر آنگن واڑی سینٹر میں آپ نے کہیں دیکھا ہو تو وہاں چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے اس طرح کے ابیکس آج بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ابیکس جو تھا لکڑی کے ایک چوکور بولا جاتا ہے بچوں، 4 کونے والا۔ چوکور کا مطلب ہوتا ہے 4 کونے والا فریم ہوتا ہے بچوں۔ آپ نے گھر کے اندر فریم تو دیکھا ہی ہوگا، کوئی نارمل فریم جس کے 4 کونے ہوں۔ چوکور فریم کا مطلب ہوتا ہے جس کے 4 کونے ہوں۔ اس میں تاریں لگی ہوتی ہیں، ایک کونے سے اپوزٹ سائڈ جو ہوتے ہیں، اگر آپ نے میتھس پڑھا ہو تو پیرالوگرام کے جو اپوزٹ سائڈس ہوتے ہیں، جیسے ان کو کنیکٹ کیا گیا ہوتا ہے ایک وائر سے، ایک تار سے، اور اس کے اندر کچھ لکڑی کے ٹکڑے گول گول جو ہوتے ہیں وہ پروئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر تار میں 10 گٹھے یا موتی جو ہے وہ پرو دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس تار کے اندر اس کے جو گٹھا ہوتا ہے نا، وہ یہ پرونے والا، اس کے اندر سوراخ کر کے اس کو تار کے بیچ میں ڈالا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں، جن کے ذریعے جمع کرنے یا گٹھانے کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو کمپیوٹر کی سب سے پہلی شکل تھی۔ ابیکس ہزاروں سال سے چین اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے، اور آج بھی بہت سے ملکوں کے دکاندار اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں، اس پہ کاؤنٹنگ کی جاتی تھی، کیونکہ تب علم اتنا زیادہ ہائی نہیں تھا، تو لوگ اس پہ وہ گٹھے جو تھے، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے جو ٹکڑے وغیرہ تھے، ان کو کاؤنٹ کرتے تھے، اتنے پیسے ہو گئے، یہ ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، 1919 عیسوی کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کے اوپر پیچھے ایک کوسچن بھی ہے جو ہم کوسچن کے لیسن میں کریں گے کہ پہلا کمپیوٹر کب آیا، تو لگ بھگ یہ 1919 کے لگ بھگ جو ہے پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا۔ دوسری عالمگیر جنگ میں فوجی، یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار، ٹھیک ہے، میں فوجی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت مقصود کر کے اس کی جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی۔ اب جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں فوجیوں کو ڈیفرنٹ ریڈارز پہ شیلنگ کرنی ہوتی تھی، یا ڈیفرنٹ ایریاز میں سرکولیٹ کرنا ہوتا تھا، وہاں کی سروے کرنی پڑتی تھی۔ یہ ساری چیزوں کے لیے بھی ان کو کمپیوٹر کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کی جدید کاری پر اب لوگوں نے زیادہ توجہ دینی، اور سائنٹسٹ نے اس پہ زیادہ کام کرنا شروع کیا، اور ایسے کمپیوٹر بنائے گئے جو صرف ریاضی کے سوال ہی حل نہیں کر سکتے۔ ریاضی بچوں میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس طرح کے کمپیوٹرز بنائے گئے کہ جو صرف ریاضی کے سوال ہی حل نہیں کر پاتے تھے، یعنی کہ صرف کیلکولیشنز کا کام نہیں آتے تھے، وہ اس طرح کے کمپیوٹر تھے بلکہ ان کی یادداشت میں بہت سی معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی۔ یعنی کہ جیسا آپ نے کوئی بھی چیز، کوئی کام کیا ہو تو آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ ایزیلی اس کو ریکارڈ کر سکتے تھے۔ تو یہاں سے جو اگلی لائن ہے بچوں وہ کچھ یہ ہے، آج کے زمانے میں ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطرنج کھیل سکتے ہیں۔ شطرنج کا گیم بھی ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا بچوں،
تو اس طرح کے گیمز بھی ہم موبائل پہ کھیل سکتے ہیں. ہم 3 پتی کا ایک عام طور پہ ایڈورٹائز میں آپ نے دیکھا ہوگا. بہت سارے ایسے گیم ہیں جو پہلے ریئل لائف میں الگ طریقے سے کھیلے جاتے تھے لیکن اب کمپیوٹرز پہ ایزیلی کھیلے جا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے بچوں، موسیقی کی دھنیں بنا سکتے ہیں، مسوری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ریاضی کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوال 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں حل کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، جو آج کل کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں یہ اتنے تیز ہیں کہ ہم ایزیلی اس میں جو ہے میوزک کو بڑے آرام سے سن سکتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ جو ہے آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور میتھمیٹکس یعنی کہ ریاضی سے مراد میتھمیٹکس جو حساب وغیرہ کے پیچیدہ سے پیچیدہ یعنی کہ بہت ہی مشکل ترین جو سوالات تھے ان کو بڑی آسانی سے سیکنڈ کے بھی 1000ویں پارٹ میں بڑی آسانی سے ہم حل کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں ہم اگلے پیج پر. جدید کمپیوٹروں کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے آپ کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں کم از کم 10 لاکھ جمع تفریق اور ضرب تقسیم کرنے ہوں چند سیکنڈ میں اپنی یادداشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے. پیارے بچوں، اگر آپ کوئی بھی چیز ایک کمپیوٹر کے اندر ایڈ کرنا چاہیں یا اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں، چاہے آپ کے پاس کیوں نہ 1000 طرح کے نمبرز ہوں، ان کو آپ ایڈ کر کے صرف ایک ایکول ٹو کا پریس بٹن جو ہے وہ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے سارے سوالات کا مکمل طور پہ جواب آپ کو مل جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کمپیوٹر کی برق رفتاری جو ہے وہ معلوم پڑتی ہے کہ کمپیوٹر کتنا تیزی سے کام کر سکتا ہے. پیارے بچوں، اب اگلا پیرا ہے. آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں. آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک قسم کو ڈیجیٹل کمپیوٹر یعنی ہندسوں کا، ٹھیک ہے، ڈیجٹس جس کے اندر ہوں، کمپیوٹر کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کو اینالاگ کمپیوٹر کہتے ہیں. انالاگ کمپیوٹرز میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے. آئی بات سمجھ بچوں؟ یعنی کہ اس میں ہم ناپ تول بھی ایزیلی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے اگر آپ دکان پہ جاتے ہوں تو وہاں آپ ایزیلی ایک الیکٹرانک بیلنس آپ نے دکاندار کے پاس دیکھا ہوگا. وہ نارملی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے تولتا ہے تو آپ ایک ڈیجیٹل کلاک کے تھرو اس کا ویٹ معلوم کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ بچوں؟ تو اب وہ لے کے ہاتھ میں اور وہ ترازو لے کے تولنے کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ مطلب سمجھو کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اب کمپیوٹر کی چیزوں کا استعمال ہونے لگا ہے. مثلاً اس طرح کے، اگلی لائن جو ہے بچوں وہ کچھ یوں ہے، مثلاً اس طرح کے کمپیوٹر سے بجلی کی رو کی طاقت، پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کے تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. اب آپ کو میں ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں بچے. ہماری گاڑی کے پہیے میں یعنی کہ ٹائر کے اندر ایک آلہ لگا ہوتا ہے، اس کو سپیڈو میٹر یا آڈو میٹر بھی کہا جاتا ہے سائنس کی لینگویج میں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ ایک ڈیجیٹل کلاک ہے. آپ کا ٹائر کتنی بار گھومے گا اس کی بیس پہ ٹائر کا سرکمفرنس جو ہوتا ہے وہ آلریڈی اس کے اندر فیڈ ہوتا ہے. تو ڈیجیٹل کلاک جو ہوتی ہے آپ کی گاڑی پہ ایزیلی شو کرتی ہے کہ آپ نے کتنے کلومیٹر کا سفر طے کیا. آپ اگر نارملی کوئی بھی گاڑی چلا رہے ہوں تو اس کے سامنے ایک ڈیجیٹل کلاک لگی ہوتی ہے. آپ جیسے اس کو آن کرتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ ابھی تک آپ نے پوری گاڑی کو کتنا چلایا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کس کی وجہ سے ہم تک پہنچی؟ یہ ساری چیزیں بھی تو کمپیوٹر کی ہی وجہ سے پہنچی. بجلی کی روک یا پانی کے دباؤ یا کسی بھی طرح کی سسٹم کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اب کمپیوٹر کے ماتحت ہو گیا ہے. یعنی کہ کمپیوٹر اب یہ سارے کام جو ہے بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. اگلا پیرا ہے، ڈیجیٹل کمپیوٹر جمع تفریق اور ضرب تقسیم وغیرہ جیسے سوال کر سکتا ہے، لیکن اصل میں کمپیوٹر صرف جمع اور تفریق کا ہی کام کرتا ہے، ضرب یا تقسیم نہیں کرتا. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے بچوں، ڈیجیٹل جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ صرف جمع اور تفریق کا کام کرتا ہے. آئی بات سمجھ بچوں؟ اور اصل میں کمپیوٹر صرف یہی کر سکتا ہے، جمع اور تفریق ہی، ضرب یا تقسیم نہیں کر سکتا. اس بات کو ہم آپ کو ایسے سمجھاتے ہیں بچوں کہ یہ جو جمع تقسیم کا سسٹم ہوتا ہے، تقسیم یا ضرب کا، ایکچولی اگر ہم بات کریں ضرب کرنے کی، ضرب کو اردو میں اگر ہم انگلش اس کا ڈیفینیشن دیکھیں ضرب کرنے کی، ملٹیپلیکیشن کی، تو اس کو کہا جاتا ہے ریپیٹڈ ایڈیشن.
ضرب کو ریپیٹڈ ایڈیشن کہا جاتا ہے، یعنی کہ بار بار جمع کرنے کو ضرب کا نام دیا گیا ہے. اور سبٹریکشن جو ہوتی ہے تقسیم کرنے کو، یعنی کہ ریپیٹڈ سبٹریکشن از کالڈ ایز ڈیوائڈ، تقسیم کرنا. آئی بات سمجھ؟ بار بار تقسیم کرنے کو اور بار بار ضرب دینے کو، یہ ضرب دینے کو کہا جاتا ہے. بار بار جو ضرب دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹڈ ایڈیشن، اور جو تقسیم کا ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ایز ریپیٹڈ سبٹریکشن. ٹھیک ہے بچوں؟ تو میتھس کے اگر آپ نے میتھس میں یہ پڑھا ہو تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ سکتی ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ پھر کمپیوٹر لاکھوں کی ضرب تقسیم سیکنڈوں میں کیسے کر دیتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کمپیوٹر میں برقی رواں استعمال ہوتی ہے، تیز رفتاری استعمال ہوتی ہے، الیکٹرانک سسٹم استعمال ہوتا ہے. بجلی کا کرنٹ روشنی کی رفتار سے دوڑتا ہے، مطلب جتنی لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے اس سے بھی لگ بھگ اسی سپیڈ سے جو ہے اس کی رفتار ہوتی ہے. اور روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر تک کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس لیے کمپیوٹر بھی بجلی کے کرنٹ کے ذریعے اتنی ہی تیزی سے کام کرتا ہے. آپ بولو گے سر بجلی کا کرنٹ کہاں سے آیا؟ ہر ایک الیکٹرانک ڈیوائس کے اندر جو ہوگا یا تو بیٹری لگی ہوگی یا تو وہ ڈائریکٹلی اس پہ ان پٹ پہ چلتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک کرنٹ ہو یا کوئی چیزیں ایسی ہوں. آئی بات سمجھ بچوں؟ تو اس لیے آپ کو اس چیز کو یاد رکھنا ہوگا کہ کمپیوٹر اور الیکٹرانک اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں الیکٹرسٹی کا یوز کیا جاتا ہے اس کو چلانے کے لیے. اگلا پیرا ہے، ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ حساب کے ہر طرح کے سوال حل کر سکتے ہیں مگر ان میں 1 2 3 4 5 جیسے عام ہندسوں کا استعمال نہیں ہوتا. پیارے بچوں، آپ نے اپنی کلاس 7 اور 7 کلاس میں نمبرز کنورجن سسٹم پڑھا ہوگا. میتھمیٹکس میں بہت سارے نمبرز ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان نمبرز کو اچھے سے جانا ہوگا تو ہمارے جو کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے نمبرز ہیں تو وہ بھی بہت سارے نمبرز ہیں، جیسے بائنری نمبرز ہیں، ڈیسیمل نمبرز ہیں، ہیگزا ڈیسیمل نمبرز ہیں. بہت سارے اس طرح کے نمبر سسٹم ہیں جو ہمارے کمپیوٹرز میں استعمال کیے جاتے ہیں، مگر ان میں یہ 3 4 جیسے عام ہندسوں کا استعمال بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ بائنری سسٹم استعمال ہوتا ہے. لفظ بائنری کا مطلب اردو میں دوہرا کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2. ٹھیک ہے بچوں؟ یہاں سے اگلا جو ہے، بائنری سسٹم میں ریاضی کی صرف 2 علامتیں یا ہندسے استعمال ہوتے ہیں، ایک کا ہندسہ اور صفر، یعنی کہ 1 and 0. پیارے بچوں، اگر آپ نے کمپیوٹر پڑھا ہو تو کمپیوٹر کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینشنڈ ہوتی ہیں. تو یہ 2 ہندسے دراصل بجلی کی روح کی موجودگی یا غیر موجودگی کی علامت مانے جاتے ہیں. آئی بات سمجھ پیارے بچوں؟ اب کمپیوٹر کے اندر یہ 2 نمبر اس طرح سے فیڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بائنری کا ایڈیشن یا بائنری سبٹریکشنز آپ نے کمپیوٹر کی کلاس میں پڑھا ہو تو آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی سے سمجھ آ جائیں گی. لیکن کمپیوٹر کے اندر صرف 2 ہندسوں کا استعمال ہوتا ہے، بائنری لینگویج کے اندر صرف ایک 1 اور ایک 0 ہوتا ہے اس میں. آئی بات سمجھ بچوں؟ چلو اگلی لائن پڑھتے ہیں. یعنی جب کمپیوٹر میں کسی برق روح موجود ہوتی ہے تو اسے 1 مانا جاتا ہے، یعنی کہ جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی روح ٹھیک ہے ہوتی ہے تو اس کو کیا مانا جاتا ہے؟ 1 مانا جاتا ہے. آئی بات سمجھ بچوں؟ اور جب وہاں کرنٹ نہیں ہوتا تو 0 مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ یہ بہت ہائی لیول کا کنسیپٹ ہے، ہم آپ کو پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اس کا کنسیپٹ سمجھا سکے. کمپیوٹر اپنا حساب اسی بائنری سسٹم سے کرتا ہے. اب جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس میں یہی بائنری سسٹم جو ہے اس کا استعمال کر کے حساب وغیرہ کیا جاتا ہے. اس سسٹم میں ایک سگنل کے بعد ہر اگلے سگنل پر قوت ڈبل ہو جاتی ہے، دگنی ہوتی جاتی ہے، یعنی کہ رفتار ڈبل ہو جاتی ہے کمپیوٹر کی. آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش. انالاگ اور ڈیجیٹل قسم کے کمپیوٹروں کے علاوہ اب ہائبرڈ کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر، کوانٹم کمپیوٹر بھی کب وجود میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہائبرڈ کمپیوٹر انالاگ اور ڈیجیٹل مشینوں کی خصوصیات کو یکجا کر کے بنائے جاتے ہیں. اس میں ڈیجیٹل اور انالاگ دونوں کا مطلب ایک مکسچر اب بنایا گیا ہے کمپیوٹرز میں. سپر کمپیوٹرز کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے تیز ترین رفتار پہ کام کرنے والے جو کمپیوٹرز ہیں ان کو سپر کمپیوٹرز کہا جاتا ہے. اپنے بڑے سائز اور انتہائی تیز رفتاری کا کارکردگی کی بنا پر خاص اہمیت
رکھتے ہیں۔ ایک تو ان کے اندر ایک پراپرٹی ہے بچوں کہ ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بہت تیز رفتاری سے کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب کمپیوٹر کو پہلے وجود میں لایا گیا تو اس کا سائز بہت بڑا تھا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو اس لیے کوانٹم کمپیوٹر اس کو کہتے ہیں جس کی بنیادی سائنس محققین نے کوانٹم میکینکس، یہ فزکس کی ایک برانچ ہے بچوں، فزکس جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی ایک برانچ ہے، اس کو کوانٹم میکینکس کہا جاتا ہے۔ اپنی ہائر کلاس میں آپ یہ ساری چیزیں پڑھو گے، اسی کے آدھار پہ، اسی کے ٹرمز اور ریگولیشنز پہ اس کمپیوٹر کو ایجاد کیا گیا ہے۔ کمپیوٹروں کو انہی تیز رفتار مشین تاریخ کی بے مثال اطلاعاتی انقلاب انفو ریولوشن کے اثرات کرۂ ارض کے چپے چپے تک پہنچانے میں اہم کردار کیا ہے۔ تو یہ جو انفارمیشن کا ریولوشن ہے، معلومات کا، آپ امریکہ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے 10 سیکنڈ میں کشمیر یا اس کے مضافاتی علاقوں میں آپ سن سکتے ہو، 10 یا 20 سیکنڈ میں اگر سکرول بھی کر رہے ہو تو نیوز آپ کے پاس آ جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کرۂ ارض مطلب زمین کا ہر کوئی ٹکڑا، ہر جگہ، چپے چپے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی جگہ بھی نہیں بچتی جہاں پہ اس نیوز تک کو ہم یا اس معلومات کو، انفو ریولوشن اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اطلاعاتی انقلاب۔ انفو ریولوشن میں اطلاعاتی، اطلاعات ہوتا ہے خبر پہنچانا، تو ہم ایزیلی پوری دنیا کے اندر خبر پہنچا سکتے ہیں اور وہ بھی کچھ سیکنڈز کے اندر۔ چنانچہ آج ہر پڑھا لکھا چھوٹا بڑا اپنے موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ پر یا لیپ ٹاپ پر یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، ہم جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی آپ تک کیسے پہنچے گا؟ انٹرنیٹ کے ہی ذریعے پہنچے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہر کوئی جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی پیڈ آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے ٹیبلٹس ہوتے ہیں، یا ڈاٹا جو بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ہر طرح کی معلومات، چاہے آپ جس طرح کی چاہے آپ ایجوکیشن دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کا نیٹ ورک اس سے کنیکٹڈ ہو، جب آپ کا کمپیوٹر نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہو، تو آپ آسانی یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑے آسانی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ جرمن سائنسدان اور فلسفی لیب نٹر بائنری سسٹم کو فطرت کا سسٹم مانتا تھا۔ ایک آدمی تھا جرمنی سائنسدان اور فلسفی، ٹھیک ہے، لیب نٹر اس کا نام تھا۔ بائنری سسٹم کو کہا تھا کہ یہ قدرت کا دیا ہوا سسٹم ہے، یعنی کہ یہ اتنا تیزی سے کام کر سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بائنری سسٹم کا ایکتا یعنی وحدت کی علامت ہے، اللہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ بائنری میں جو ایک لکھا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خدا بھی ایک ہے، اور صفر کچھ نہ ہونے کی علامت ہے، یعنی کہ لا یعنی عدم، یعنی کہ صفر نہ ہونے کی علامت ہے، اور خدا نے سب چیزیں خلائے عدم سے ہی تخلیق کی ہیں، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے پیارے بچوں صرف اللہ کی تخلیق ہی ایسی قدرت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ابھی ہیں۔ دوسرے معنوں میں ایک کا ہندسہ خالق کی علامت ہے۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ تو پیارے بچوں، ایک کا ہندسہ ہونے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خالق کے ہونے کی علامت ہے، اور صفر تخلیق بائنری سسٹم اشاریہ سسٹم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اشاریہ سسٹم میں 9 تک ہندسے اور 10واں صفر ہوتا ہے، لیکن بائنری سسٹم میں یہ ہندسے سے بالکل مختلف انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جیسا ہمارا بائنری سسٹم ہوتا ہے نا، بائنری سسٹم جو ہے یہ جو ہمارے پاس باقی نمبرز ہیں، یعنی کہ 1 2 3 4 5، یہ ساری چیزیں اس طرح سے نہیں لکھی جاتی۔ ہمارے سامنے ایک پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس پکچر میں آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ دیکھو، اگر ہم یہاں پہ اس نے ایک پکچر بنائی ہے جس میں اوپر لکھا ہوا ہے 1، پھر ہے 0 0 1، آپ کو سمجھ سکتے ہیں نا بچوں اس چیز کو؟ تو دیکھو، اگر اس کا ہم میننگ دیکھیں تو نیچے اس نے =9 کے برابر لکھا ہے کہ 1009، یہ ایک نمبر ہے جو بائنری میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو ڈیسیمل میں ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 9۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اب یہ کنورجنز آپ کو سیکھنے پڑیں گے، اور اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس کا آئیڈیا لگایا ہو تو آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے میرے خیال سے، کیونکہ پاورز آف 0 ملٹیپلائی ہوتے ہیں اس میں، اور کمپیوٹر میں یہ سارے لیسنز آپ کو الگ سے پڑھائے جائیں گے، اس کی آپ فکر نہ لیں کہ کیسے بائنری نمبر کا ایڈیشن ہوتا ہے یا کیسے سبٹریکشن ہوتا ہے، تو آپ اس میں ایزیلی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح سے ان کا حساب کتاب وغیرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔
اس طرح کمپیوٹر کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہلاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کہتے ہیں۔ جو بھی چیز ہم کمپیوٹر کو یہاں سے انفارم کر دیتے ہیں، جو بھی انفارمیشن ہم یہاں سے دیتے ہیں، اس کو ان پٹ کہا جاتا ہے۔ اپنی اور سے جو بھی انفارمیشن، میں نے کوئی چیز انٹر کی، اب میں سرچ کر رہا ہوں، تو یہ جو میں نے کیا یہ ان پٹ تھا۔ ہم کمپیوٹر سے کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں، تو ان معلومات کو درآمد والے حصے میں داخل کرنا ہوگا، جس کو ہم پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں بچے۔ جیسے ہی ہم نے انٹر کیا، اب وہ پروسیس ہونا، گول بفرنگ ہونا سٹارٹ ہوا، اور کچھ ہی دیر سیکنڈ کے بعد ہمارے پاس اوپن ہو کے آ جائے گا۔ دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گودام گھر میں ایک ایسی جگہ کو بتایا جاتا ہے جہاں ہم اپنے گھر کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو رکھتے ہیں، سٹور جیسے ہمارے گھروں میں۔ تو اس کے اندر بھی سٹور کارڈز لگتے ہیں، تو ہمارے پاس میموری کارڈز ہیں، چپس ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی علامات ہیں۔ اس کو کمپیوٹر کی یادداشت میموری کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہ ان ساری چیزوں کو یاد رکھ لیتا ہے۔ مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی یادداشت میں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔ یعنی کہ پیارے بچوں، اگر آپ یہ ویڈیو ابھی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو بعد میں اس کو آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے کمپیوٹر نے اس کو ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اپنے پاس اسٹور رکھا۔ آئی بات سمجھ بچے؟ شاباش۔ تیسرا حصہ جو اس کا ہوتا ہے، حساب کتاب کا حصہ ہے۔ اس حصے سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے۔ چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے، سی پی یو یعنی کہ کنٹرول یونٹ سسٹم میں چلا جاتا ہے۔ یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل مینیجر کی طرح ہوتا ہے، جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ایسا حصہ ہوتا ہے جو مختلف سسٹمز کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ جسے ہم کہیں گے۔ اب پیارے بچوں، میں نے جو کچھ ان پٹ کمپیوٹر کو دیا، اگر سپوز میں ایجوکیشن سائٹ کر رہا ہوں حاصل، جیسے میں نے جے کے بوس اردو فاؤنڈیشن کلاسز لکھا، آپ جیسے ہی اس کو سرچ کرو گے، تھوڑا سا سرکل گھومے گا، آپ کے پاس ایک ہمارے چینل کا لوگو آ جائے گا۔ اس کا مطلب آپ نے انٹر کیا، اب آپ کے پاس جو انفارمیشن وہاں سے مل رہی ہے وہی تو آؤٹ پٹ ہے۔ یہی چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی، ٹھیک ہے بچوں۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی۔ اس زمانے میں بنائے ہوئے کمپیوٹرز پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے تھے۔ دوسری عالمگیر جنگ جب ہوئی بچوں، تو اس دور میں بننے والے جو کمپیوٹر تھے وہ پہلی نسل کے کمپیوٹرز بنتے تھے۔ پہلی نسل کے ان کمپیوٹرز میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے ہیں، اور یعنی کہ ان کا سائز جو تھا وہ بہت بڑا تھا۔ کیا ہوتا ہے کام، ان کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے، یعنی کہ ان کے اندر سے گرم ہوائیں جو تھی وہ بھی نکلتی تھی، ہیٹ بھی یہ ایوالو ہوتی تھی، ہیٹ بھی اس کے اندر سے نکلتی تھی۔ کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کے کبھی کبھی یہ گرمی کی وجہ سے اس کے کچھ حصے بھی جل جاتے تھے، یہ اتنی تیز ہوتی تھی۔ چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنز لگانے پڑتے تھے، اور ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے ایئر کنڈیشنز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد اور سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ کمپیوٹر میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر کے یہ نازک حصے اس کی ہیٹ ٹریپنگ کی وجہ سے، جو یہ ہیٹ لے لیتی تھی ریلیز کرتی تھی، اس کی وجہ سے جو یہ اس کے کچھ حصے بھی بیچارے جل جاتے تھے۔ چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پھر بڑے بڑے ایئر کنڈیشنز لگانے پڑتے تھے۔ ایئر کنڈیشنز کا سسٹم آپ کو پتہ ہی ہے نا بچے، جیسے اے سی وغیرہ جو ہوتا ہے وہی۔ تو یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد سے، آرمی کے لیے یوز کیے جاتے تھے، اور سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ گورنمنٹ سروس تھی یہ، ٹھیک ہے بچوں۔ کچھ عرصے بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوئی، جس سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا، اور اسی کی وجہ سے کمپیوٹر سائنس میں بہت سارا انقلاب آیا، چینجز آئے جب ٹرانزسٹر کی ایجاد کی گئی۔ بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبز ہوا سے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز جو ہوتے ہیں، جو الیکٹرسٹی کو پارشلی کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، پرزوں نے لے لی۔ تو اب جب بڑا ویکیوم ٹیوب ہٹ گیا تو کمپیوٹر کا سائز بھی دھیرے دھیرے کم ہو گیا۔
اس وقت کمپیوٹر کی دوسری نسل وجود میں آئی، تو تب کمپیوٹر کی دوسری نسل وجود میں آئی۔ کمپیوٹر کی یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گھیرتی تھی اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی تھی، تھوڑا سا اس میں ایڈوانسمنٹ تھی، اپڈیٹڈ ورژن جس کو ہم کہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگی، یعنی کہ جتنا پہلی میں سٹور کیا جا سکتا تھا اس سے کہیں زیادہ جو تھا وہ دوسری نسل کے کمپیوٹروں کے اندر سٹور ہونے لگا، ڈاٹا وغیرہ جو بھی تھا۔ 1960 تک دوسری نسل کے کمپیوٹروں کے کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے، ڈفرینٹ طرح کے ماڈلز بن چکے تھے، ڈفرینٹ کمپنیز ان ماڈلز کو بناتی تھی، ٹھیک ہے، جن میں سب سے چھوٹے کمپیوٹر پر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے کی لاگت آتی ہے۔ ان میں سے جو سب سے چھوٹا کمپیوٹر تھا بچوں، وہ لگ بھگ 4 لاکھ روپے میں تیار ہوتا تھا۔ اب تو آپ کے پاس 10,000 روپے کا یا 5,000 روپے کا فون آپ کے جیب میں ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو 7094 IBM 7090 ٹھیک ہے کہلاتا ہے، اس پر لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ لاگت آئی تھی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہ دیکھنے والی بات ہے۔ یہ سیم ویسی کہانی ہو گئی نا جیسے الوا ایڈیسن کے ساتھ ہوئی تھی، بلب بناتے بناتے وہی بلب آج ہم 10 روپے میں 20 روپے میں خرید کے لے آتے ہیں۔ تو سائنس کی کوئی بھی چیز جو ہے ایجاد ہوتی ہے یہ فری میں نہیں آتی بچوں، اس کے اوپر بہت زیادہ محنت اور پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ کمپیوٹر فضائی، خلائی سائنس یا انجینئرنگ صنعتوں میں شعبوں میں استعمال ہوتے تھے، یعنی کہ ان کمپیوٹرز کو اب اتنی رسائی حاصل تھی کہ ان کو ہم ڈیفرنٹ طریقوں کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ کمپیوٹر کی تیسری نسل کا استعمال 1960 سے لے کر 1970 تک رہا۔ تیسری نسل کا استعمال جو تھا 1960 سے لے کر 1970 تک رہا۔ اس کے بعد 4th جنریشن اور 5th جنریشن کے کمپیوٹرز نت نئے ماڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئے۔ اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا رہا۔ اب دھیرے دھیرے اتنی ایڈوانسمنٹ آئی کہ پھر تیسری نسل کمپیوٹرز کی آئی اور پھر چوتھی نسل آئی اور اس کے بعد 5ویں نسل آئی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں تک امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیے تو پھر اب آگے پڑھتے ہیں۔ دراصل چپس نام کی ایک شے نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ چپس کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سیلیکان کا ایک چپ جو ہے جو سائز میں 1 سینٹی میٹر کا چھوٹا ہوتا ہے، اس پر 64,000 بائنری یونٹ کی معلومات جو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے بڑی پرابلم جو ان کو آ رہی تھی کہ ڈاٹا جو تھا یہ سٹور نہیں کر پا رہے تھے۔ اب جب یہ سیمی کنڈکٹر چپس آ گئے تو اس کی وجہ سے ڈاٹا کو اب ایزیلی سٹور کیا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ ان یونٹوں کو بٹس کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ چپس کی ایجاد سے کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان قریب لامحدود ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، جب کمپیوٹر ایجاد ہو گیا تو اس کی جو یہ تھی یادداشت تھی یہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ اب چاہے آپ کے پاس کتنا بھی ڈاٹا ہو آپ کو ایزیلی اس کمپیوٹر کے اندر سٹور کر سکتے ہیں، اور کام کی تیز رفتاری بھی بہت بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے جو کام کرنے کی رفتار تھی وہ بھی بڑھ گئی، یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار 1 سیکنڈ کے لاکھوں اور کروڑوں حصے تک پہنچ گئی۔ پہلے لیسن میں کیا کہا گیا تھا؟ 1000ویں حصے تک، اب 1 سیکنڈ کے لاکھ میں۔ آپ خود امیجن کرو کہ 1 سیکنڈ کتنا سا ہوتا ہے اور اس کا لاکھواں اور کروڑواں حصہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بھی کمپیوٹر تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کمپیوٹر کے نئے ماڈل اتنی تعداد میں بنتے جا رہے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کل کمپیوٹرز کے اتنے نئے ماڈل بن رہے ہیں کہ ان کو بنتے جا رہے ہیں کہ شمار ہی کرنا مشکل ہو گیا، یعنی کہ ان کو کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا پیرا ہے، ایک کمپیوٹر کس مقصد کے لیے کام کرے اور اس کی یادداشت میں کس قسم کی معلومات درج کی جائیں، ایسی سہولت کی فراہمی کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ اب پیارے بچوں، جن لوگوں نے کمپیوٹر کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہوگا اپنی چھوٹی کلاسوں میں تو وہ یہ ساری چیزیں جان سکتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ کمپیوٹر کس مقصد کے لیے، یادداشت میں کس قسم کی معلومات درج کی جائیں، یہ ساری سہولت جو ہم کو فراہم کرتا ہے، یہ کمپیوٹر کو، اس پروسیس کو کمپیوٹر کی پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے بہت سی مفید زبانیں استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ اس سلسلے میں 1940 سے اب تک سینکڑوں ہزاروں زبانیں بنا کر تجربات کیے گئے ہیں، لیکن اب صرف چند اہم اور بامقصد زبانیں جس کو لینگویجز کہا جاتا ہے، کمپیوٹر کی C++ لینگویج کمپیوٹر کی پروگرامنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ زبان کمپیوٹر کی جو ہوتی ہے، لینگویج آف اے کمپیوٹر، ٹھیک ہے۔
کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ترقی کے تیز رفتار مراحل طے کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، آئی پیڈ اور ٹیبلٹ وغیرہ جیسی صورتیں پانے کے بعد اب مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ اب دیکھو بچوں، دھیرے دھیرے کرتے کرتے کمپیوٹر نے اپنی شکل چینج کی۔ پہلے وہ بہت بڑا تھا، ایک مکان جتنا اس کا سائز ہوتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے جب اس میں ڈیولپمنٹ، اپڈیٹڈ ورژنز آتے گئے چیزوں کے، تو یہ بڑھتے بڑھتے ہمارے جیبوں میں آ کے گھس گیا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک پھر لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، آئی پیڈ وغیرہ جو ساری چیزیں تھیں، یہ اس کے دھیرے دھیرے مراحل میں داخل ہوتی گئیں اور ہم کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملی، ٹھیک ہے۔ بس اب مستقل میں اگر ہم دیکھیں تو کمپیوٹر کی کیسی صورت کیا ہوگی، اس کا کوئی فی الحال کچھ کہنا یہی ہے۔ فی الوقت ایک انسان کی نجی و انفرادی اور سماجی و اجتماعی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں کمپیوٹر کا کار فرمائی نہ ہو۔ تو ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں ہم کمپیوٹر کا استعمال نہ کرتے ہوں بچوں۔ تو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا لیسن مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا۔ پیارے بچوں، ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہے لیکن اس لیسن میں 8 پیجز ہیں، اس کو کنٹرول کرنا بھی اگر ہم نے تھوڑا بھی شارٹ کرتے تو یہ بہت شارٹ ہو جاتا۔ تو پیارے بچوں، ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا۔ اب اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں وہ ہم جلدی جلدی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ برقیاتی ہوتا ہے الیکٹرانک، اردو ترجمہ یعنی کہ بجلی کی طرح چلنے والا، اس کو برقیاتی بولا جاتا ہے۔ کارکردگی کا مطلب ہوتا ہے کارگزاری، اچھا کام کرنا۔ علامت کا مطلب ہوتا ہے جب علامت کی جمع ہو بامعنی نشان۔ تخلیق کرنا مطلب پیدا کرنا۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ اور حرارت ہوتی ہے گرمی۔ خارج کرنا ہو گیا نکالنا، ہیٹ نکالتے تھے وہ کمپیوٹر ویکیوم ٹیوبس والے۔ ماڈل ہوتا ہے نمونہ، ایک نیا شے مطلب چیز۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک ہمارا لیسن ہوتا ہے مکمل۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس سبق کے سوالات اور جوابات۔